بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قدسیہ منور اور قدسیہ وتھ نالج کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ موضوع گفتگو طوفانی نوح۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات کا آغاز کروں، آپ سب سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا کے پہلے نبی تھے جنہیں میرے رب نے اس دنیا میں رہنے والوں لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اپنا رہنما اور رسول بنا کر بھیجا۔ میرے رب نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کو بسایا تو حضرت آدم کی زندگی تک تو بنی آدم اس کی وحدانیت پہ قائم رہے، لیکن آپ کی وصال کے بعد یہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، توہم پرستی اور کفر ان میں عام ہو گیا۔ اس وقت میرے رب نے حضرت نوح کو اپنے بندوں پر رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ زمین پر اللہ کے پہلے رسول تھے۔ بقول مورخ اس بات کی گواہی اس وقت ہوگی جب بروز محشر لوگ آپ کو اول الرسل کہہ کر مخاطب کریں گے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو اپنی قوم کا بے حد مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی قوم نہ صرف آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتی تھی بلکہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی وصیت کرتی تھی کہ وہ حضرت نوح پہ ایمان نہ لائیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کچھ اس طرح کرتی تھی کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ آپ کی مخالفت، شرک اور عداوت آپ کی قوم کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ لوگ فاجر اور فاسق ہی پیدا کریں گے اور منکرین ہی رہیں گے۔ ان لوگوں کی مخالفت انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ وہ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے اور ان سے کہتے، جس کا ذکر سورہ ہود میں کچھ اس طرح آیا۔ وہ بولے، اے نوح، ہم تم سے جھگڑتے اور تم نے اس جھگڑے کو طول دیا۔ اگر تم سچے ہو تو جاؤ لے آؤ اس عذاب کو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ نے اس کے جواب میں فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو وہ تم پر اسے لے آئے گا اور پھر تمہاری عاجزی بھی تمہیں کوئی نفع نہ پہنچائے گی۔ لہٰذا جب آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی قوم کو سمجھانے کی اور اس میں جب آپ کو ناکامی ہوئی تو سورہ ہود نے میرے رب نے فرمایا، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تم غم نہ کرو اور اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے رب نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں ان ظالموں کو غرق کر دوں گا اور آپ ان کی بھلائی کے لیے ہرگز دعا نہ کرے گا۔ اس بات کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے کچھ اس طرح فرمایا، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح نے اللہ عز و جل کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ اس سلسلے میں روایت ہے کہ آپ نے ایک درخت لگایا، پھر 100 سال کے بعد اس درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی سے کشتی بنائی، جبکہ ایک رائے کے مطابق 40 سال کے بعد۔ تاہم میرے رب کے حکم کے مطابق یہ کشتی تیار کی گئی۔ یہ کشتی لمبائی میں 80 گز، چوڑائی میں 30 گز تھی۔ اس کی اندرونی جانب تارکول لگایا گیا۔ سامنے والا حصہ اونچا اور نوکدار تھا تاکہ پانی کو چیر سکے۔ تاہم اس کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا، کیا آپ کشتی کو خشکی میں چلائیں گے؟ ان لوگوں نے آپ کی کشتی کو گندا کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی عذاب الہی کا تصور نہ تھا۔ آپ اپنی قوم کی مخالفت کے باوجود بھی انہیں ڈراتے اور سمجھاتے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ آپ اپنی قوم کو اس بات سے بھی آگاہ کرتے کہ وقت اب ان کے ہاتھ سے گزر چکا ہے اور عنقریب ان کا غرور خاک میں ہو جائے گا، لیکن آپ کی تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہ لائے اور آپ اپنے رب سے دعا کی۔ سورہ المومنین میں کچھ اس طرح آیا۔ ارشاد ربانی ہے کہ حضرت نوح نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری مدد کر ان کے مقابلے میں جنہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو تم نے وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے ایک کشتی بنا، پھر جب میرا حکم آئے اور تنور ابل پڑے تو اس کشتی میں ہر جوڑے کو داخل کر
اور اپنے گھر والوں کو بھی جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور میرے ساتھ ان کا ذکر نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، وہ تو ضرور غرق کیے جائیں گے۔ لہٰذا حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کشتی میں ایمان لانے والے انسانوں کے علاوہ جانداروں کو بھی اس میں سوار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق اس کشتی میں سب سے پہلے جانداروں میں طوطا اور آخر میں گدھا سوار ہوا۔ حضرت زید بن اسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح نے کشتی میں ہر 2 جوڑے سوار کیے، تو آپ کے رقیہ نے کہا کہ شیر کے ہوتے ہوئے ہم اور دیگر کس طرح آرام میں رہیں گے؟ تو میرے رب کے حکم سے شیر بخار میں مبتلا ہو گیا۔ یہ دنیا میں کسی بھی جاندار کو ہونے والا پہلا بخار تھا۔ پھر لوگوں نے چوہے کے بارے میں شکایت کی، یہ ہمارا سامان خراب کر دے گا، تو اللہ کے حکم سے شیر نے چھینک ماری جس سے بلی نکلی، اس کے ڈر سے چوہا چھپ گیا۔ جبکہ دوسری طرف اللہ کے حکم سے اتنی شدید بارش ہوئی کہ اس سے پہلے زمین نے اتنی شدید بارش نہ دیکھی نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد میرے رب نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہر سوراخ اور ہر جانب سے پانی ابال دے۔ لہٰذا اتنی شدید بارش اور زمین سے ابلتے ہوئے پانی نے ہر طرف پانی پانی کر دیا۔ مورخین کی رائے کے مطابق یہ پانی اتنا اونچا ہو گیا کہ زمین کے بلند ترین پہاڑ سے 15 گز اونچا تھا۔ یہ پانی ہر طرف پھیل گیا، اس سے زمین کا کوئی حصہ نہ بچا۔ یہ زمین کی لمبائی، چوڑائی، سخت و نرم زمین، پہاڑ، گھاٹیاں، ریگستان سب غرق ہو گئے، اور زمین میں کوئی ایسا نہ بچا جو اس منظر کو دیکھ سکے۔ اس میں حضرت نوح کے گھر والے وہ لوگ جو ایمان نہ لائے تھے وہ بھی غرق ہو گئے۔ اس کے بعد جب زمین پہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہا تو زمین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش روک دے۔ اس کے بعد میرے رب نے حضرت نوح کو کشتی سے اترنے کا حکم دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 48 میں میرے رب نے فرمایا، اے نوح کشتی سے بحفاظت اتر جا، ہماری جانب سے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں پہ سلام اور برکتیں نازل ہوں۔ اس کے بعد حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے زمین پہ قدم رکھا۔ بہت سی روایت کے مطابق جہاں آپ کی کشتی رکی وہ جوڑی پہاڑ تھا۔ اس کے بعد آپ نے کوے کو خبر لانے بھیجا، مگر اس نے مردار کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کبوتر کو بھیجا تاکہ زمین کے حالات کو معلوم کر سکے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پاس زیتون کا پتا اور پیروں میں کیچڑ تھی، جس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سارا شہر غرق ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ جودی پہاڑ سے نیچے تشریف لائے اور وہیں قیام کیا، اور وہ جگہ تماشین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ اور آپ کی اولاد سے یہ دنیا پھر سے قائم ہوئی۔ میرے رب نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ اب ایسا کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے دنیا کا نظام چلایا۔ حضرت نوح طوفان نوح کے بعد روایت کے مطابق 350 سال تک زندہ رہے۔ آپ کا انتقال 950 سال کی عمر میں ہوا، جس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح آیا، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی جانب، وہ ان میں 50 کم ہزار سال رہا۔ نوح نے اپنی وصال سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ وہ 2 چیزوں کو قائم کرے، ایک لا الہ الا اللہ، یہ ترازوئے وزن میں اتنا بھاری ہے کہ ساتوں زمین و آسمان کی چیزیں ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں اس کو، تو یہ بھاری رہے گا۔ دوسرے سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر جاری رکھے، کیونکہ اس سے پوری مخلوقات کو اس ذکر کے ذریعے روزی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2 چیزوں سے روکا، ایک شرک سے، دوسرا تکبر سے۔ آج اپنی بات کا یہیں اختتام کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اور میں دونوں مل کے آدم ثانی حضرت نوح کی اس وصیت کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنی رب کی ناراضگی سے بچا سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور دعا گو ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔